الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا ایمان بالغیب ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہر وقت وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم انسان نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنی عقل کے ذریعے انہیں جان سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا غائبانہ نظام کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کے بارے میں دنیا کا کوئی مفکر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی تھنک ٹینک قیافہ نہیں لگا سکتا، اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے غائبی نظام کے متعلق خود ہی ہمیں جتنی اطلاع فرمائی اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے، آج ہمارے پاس اتنی ہی معلومات ہے۔ چنانچہ غائب کی ان باتوں کی جو سند ہمیں قرآن سے ملتی ہے، حدیث مبارکہ سے ملتی ہے، ہمیں ان باتوں کو اتنا ہی رکھنا چاہیے، نہ ان میں غلو اور اضافہ کرنا چاہیے اور نہ اس کی نفی کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس زمانے کے جن کو ہم سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، سب سے بڑا متقی مانتے ہیں، اور ان کا نام بھی حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم عالیہ ہے، انہوں نے 15 شعبان جو آج کی رات ہے، اس کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اس رات کے بارے میں عبادات میں غلو کرنا، اپنے اوپر بلا وجہ کی مشقت اور مجاہدہ طاری کر لینا، یہ غلط ہے، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات کی اہمیت کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا اور بدعت کہنا شروع کر دینا، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ 17 صحابہ کرام سے اس رات میں عبادت کی فضیلت ثابت ہے، جس میں بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کئی جلیل القدر صحابہ ہیں۔ تاہم اس رات میں جو فضیلت جتنی ہے اس کو اتنا ہی رکھا جائے۔ آج کی رات ہم اکٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا اس وقت ہم انہی باتوں پر غور کریں گے کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، اس میں کون سی خاص عبادت کی جائے، کیا کیا اللہ سے مانگا جائے، آسمانوں پر اللہ کا جو غائبی نظام ہے وہ اس وقت کس حرکت میں مشغول ہے، کیا ہو رہا ہے آسمانوں پہ۔ میں نے کہا نا، اس کا اندازہ ہم خود سے نہیں لگا سکتے، اس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنا بتایا ہمیں اتنا ہی معلوم ہے۔ تو یہ سب باتیں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے گوش گزار کی جائیں گی، توجہ سے بات سنیے۔ آپ کے سامنے جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس حکم کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے
اور جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پاس تمام کتابوں کی جو اصل ہے، ام الکتاب، لوح محفوظ، آسمانوں پر ایک کتاب، وہ موجود ہے۔ لہٰذا ہم اس کی تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کو شروع کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کیا ہے۔ دیکھیے، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، نیشنل کمپنیز ہیں، چنانچہ کمپنی کا جو سی او ہوتا ہے وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات گارڈ کو، مالی کو، صفائی کرنے والے کو، کچن میں کام کرنے والے کو خود نہیں سمجھاتا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کام کرنے کا ایک منشور لکھ لیتا ہے۔ اس کو عام طور پہ HR پالیسیز بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری آرگنائزیشن کے اصول و ضوابط کیا ہیں، کمپنی ورک کیسے کرے گی، کس بندے کی کیا ڈیوٹی ہوگی، کون سا بندہ کیا کام کرے گا، ہر چیز کو اس ڈاکومنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ HR ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ HR کے بندے جو اس پوسٹ پہ ہوتے ہیں یا GM لیول کے بندے، ان کو اس ڈاکومنٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ کمپنی کی مین پالیسی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اسی میں لکھا ہوتا ہے کہ سالانہ کتنی چھٹیاں ہیں، نیشنل ہالیڈیز کون کون سی ایسی ہے جس پر ہم بھی آف دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اسی طرح بعض اداروں میں صرف سنڈے آف ہوتا ہے، بعض اداروں میں سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے۔ یہ سب پالیسی میکرز اپنے اس کتابچے میں لکھ دیتے ہیں تاکہ بار بار چھوٹی چھوٹی بات کو بتانا نہ پڑے، پوچھنا نہ پڑے۔ اس پالیسی کی ڈاکومنٹ کو دیکھ کر HR کے بندے آگے جو نچلا سٹاف ہوتا ہے اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ جو مالک ہے کمپنی کا، اس کی یہ منشا ہے، وہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت تمام جہانوں کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر سب سے پہلی جو چیز تخلیق فرمائی وہ یہی لوح محفوظ ہے۔ ایک لوح ہے، سمجھے ایک تختی ہے یا کتاب ہے، اللہ ہی اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ اور قلم پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ دو۔ کیا لکھ دو؟ ازل سے ابد تک، ازل اور ابد وہ جو اللہ کے علم کے مطابق جو کچھ ہونا ہے، ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ دو۔ حتیٰ کہ آسمانی جتنی کتابیں مکمل نازل ہوئیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، جو مختلف انبیاء پر صحیفے چھوٹے بڑے نازل ہوئے وہ سب بھی اس میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ موجود ہے۔ کائنات کیسے ورک کرتی ہے، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، جس کو آج سائنس ایکسپیریمنٹس کے ذریعے فائنڈ آؤٹ کرتی ہے۔ اللہ نے کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، کوئی چیز آپ کو ڈسٹرب نظر نہیں آتی، ہر چیز اپنے ایک ترتیب میں چل رہی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، ہر چیز اپنے آربٹ میں کام پر لگے ہوئے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ اصول و ضوابط ہیں جو اللہ رب العزت نے لکھ دی ہے۔ میں اس پر تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا ایک طالب علم کی حیثیت سے، لوح محفوظ کے اوپر کچھ مٹیریل تلاش کر رہا تھا، لہٰذا مختلف تفاسیر دیکھیں، مختلف احادیث دیکھیں، تو میری نظر سے ایک بات بڑی عجیب گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوح و قلم بھی دکھایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا، بیان کیا۔ تو اس قلم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو روشنائی ہے، انک ہے، وہ نور کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں دین کا ایک طالب علم ہوں تو اسی طرح سائنس کا بھی طالب علم ہوں، کمپیوٹر میری فیلڈ ہے، تو میں نے اس بات کو جتنی گہرائی سے پک کیا شاید عام آدمی نہ پک کرے۔ تھوڑا سا اس پر میں تفصیل بتانا چاہوں گا۔ روشنائی، انک نور کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کمپیوٹر سے میرا واسطہ اس زمانے سے ہے جب کمپیوٹر میں ایک تو ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے، ایک فلاپی ڈسک لگا کرتی تھی، چھوٹی سی، فلیکسیبل ہوتی تھی، بلیک کلر کی۔
1.4 فٹ ڈرائیو اسے کہتے تھے، چند MB کی فائلز آتی تھیں اس پر، اس کو یوز کیا کرتے تھے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ اس ڈسک کے اوپر ایک ہیڈ آ کے باقاعدہ ٹچ ہوتا تھا، اس کو ریڈ کرتا تھا، اس کو میگنیٹک ہیڈ کہتے تھے، اور بار بار اس کو ریڈ رائٹ کرنے کی وجہ سے وہ فلاپی کی لائف بہت تھوڑی تھی، کچھ عرصے بعد اس پر پروگرام ہوتے تھے وہ خراب ہو جاتے تھے۔ تو سائنسدانوں نے سوچا کہ بھی اس کا کوئی علاج کریں، ڈیٹا پڑے پڑے کرپٹ ہو جاتا ہے یا بار بار یوز کرنے کی وجہ سے کرپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کچھ ترقی کی، کچھ ایڈوانسمنٹس اور کئی فیزز آئے، بالآخر انہوں نے ایک چیز فائنڈ آؤٹ کی جس کو لیزر ہیڈ کہتے ہیں، لیزر ہیڈ، اور وہ جس ڈسک کے اوپر لکھتا ہے اس کا نام CD ہے، کمپیکٹ ڈسک اس کو کہتے ہیں۔ اب میں اس کا آپ کو طریقہ کار بتاؤں، CD تو آج ہر بندہ جانتا ہے، CD کی ایڈوانس فارم DVD ہے، بلو رے ہے، کئی نام آ گئے، ٹیکنالوجی وہی ہے کہ اس ڈسک کے اوپر ایک ہیڈ ہے جو لکھتا ہے اور پڑھتا ہے، لیکن اللہ کی شان وہ ہیڈ کبھی بھی اس ڈسک سے ٹچ نہیں کرتا، بلکہ اس میں سے ایک لیزر لائٹ نکلتی ہے، وہ لیزر لائٹ ہی ڈسک پر لکھتی ہے اور وہ لیزر لائٹ ہی لکھا ہوا پڑھتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس کی روشنائی، اس کی انک نور کی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میں نے اس کو پڑھ کے بہت ہی محظوظ ہوا کہ ماشاءاللہ لوح و قلم جو اللہ نے لکھوایا لوح کے اوپر، وہ بھی گویا ہماری زبان میں سمجھنا چاہیں تو لیزر لائٹ کے ذریعے لکھوایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی روشنائی نور کی ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا، حتیٰ کہ آسمان سے جو کچھ نازل ہوا وہ سب کا سب اسی لوح محفوظ سے نازل ہوتا رہا وقتاً فوقتاً۔ آج کی رات میں جو ایک خاص فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات سال میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت فرشتوں کو آئندہ سال کا پورا بجٹ اور پوری تفصیل سمجھاتے ہیں، گویا ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ پھر وہی بات کہ جیسے بڑی آرگنائزیشن میں کوئی بندہ جوائن کرتا ہے تو HR کے بندے اس کو اس کی JD پکڑاتے ہیں، جاب ڈسکرپشن پکڑاتے ہیں کہ جی آپ کے یہ کام ہیں جو آپ نے کرنے، اور پورا سال اس کی بیس پہ ہم آپ کی پرفارمنس چیک کریں گے۔ تو اللہ رب العزت بھی انسانوں کے جو فیصلے ہیں آئندہ سال کے لیے وہ اس رات میں طے فرما دیتے ہیں۔ طے تو پہلے سے ہی ہیں، فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اب اس رات میں کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہم خود قیاس رائے نہیں کر سکتے، جو بات حدیث مبارکہ میں آتی ہے ہم اسی کو جانتے ہیں۔ اس رات کے اندر یہ طے ہوتا ہے کہ آئندہ سال کون سا مرد کون سی عورت زندہ رہے گا، کون سا مرد کون سی عورت فوت ہو جائے گی۔ موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہے، لیکن اس کا ڈیسیژن آج کی رات میں ہو جائے گا۔ اب ہمارے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہم تو لمبے لمبے پلان بنا رہے ہیں، کوئی ملک سے باہر جانے کی سوچ رہا ہے، کوئی ملک میں مکان بنانے کی سوچ رہا ہے، کسی کی ایک فیکٹری ہے دوسری فیکٹری لگانے کی سوچ رہا ہے، اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ، یعنی آج کی رات میں لکھا جائے گا۔ وہ دنیا کے اندر رہنے کی لمبی لمبی امیدیں باندھ رہا ہے، بڑی بڑی پلاننگز کر رہا ہے، اور اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام مردوں میں شامل ہو چکا۔ ملک الموت کو اس کا جو ہے وہ سارا بایو ڈیٹا اور ڈیٹیل دے دی گئی ہے کہ یہ بندہ ہے، اس تاریخ کو، اس منٹ پر، اس سیکنڈ پر، اس نینو سیکنڈ پہ اس کی جان نکال لینی ہے۔ اور وہ جو نینو سیکنڈ ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، جب بندے کی جان نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے پیروں سے نکلتی ہے تاکہ بھاگ نہ سکے، حتیٰ کہ اب تو کیمرے کے آگے کئی موت کے مناظر کیپچر کیے گئے، تو بعض کھلاڑی جو دوڑ رہے ہیں بال کے پیچھے، دوڑتے دوڑتے موت کا وقت آیا، پاؤں وہیں جام ہو گئے، ادھر ہی بالکل ایک عام تنکے کی طرح زمین پہ گرا اور ختم ہو گیا۔ بھاگ کے کدھر جاتے ہو، بس تمہاری لائف کا ٹائم ختم ہو گیا، اب بھاگنے کا وقت ختم ہے، کھڑے ہو جاؤ،
اسی جگہ پہ جام ہو جاؤ. تو ہماری موت کا فیصلہ آج کی رات میں ہوگا. ہماری زندگی کا فیصلہ کہ نہیں اس کو 1 سال اور مہلت دیں, کوئی نیک اعمال کر لے, کوئی توبہ استغفار کر لے, کوئی مزید روزے رکھ لے, فرض نمازیں, نوافل, قرآن کی تلاوت, ذکر, توبہ استغفار, صدقہ خیرات, حج عمرہ چانس دیا جاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چانس دیا جائے, موقع دیا جائے. انشاءاللہ ہم آئندہ سال پہلے سے بہتر پرفارم کریں گے انشاءاللہ. پھر رزق کے فیصلے اس سال میں ہوں گے, اس رات میں ہوں گے کہ کس کا رزق بڑھا دینا ہے اور کس کا رزق گھٹا دینا ہے. اللہ, انسانوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج وہ رزق کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ رزق کے لیے کوششیں کر رہا ہے, جس کے پاس ہے وہ اور بڑھانے کے چکر میں. مطمئن تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ دنیا کے ٹاپ 10 بلینئرز کو دیکھ لینا کہ جو آج کمانا چھوڑ دیں تو 7 پشتیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں. کیا انہوں نے بزنس بند کر دیا ہے؟ مزید بزنس کھول رہے ہیں, مزید کام کر رہے ہیں. تو انسان کی حرص اور طمع کبھی ختم نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کا حرص اور طمع تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے, بس وہاں جا کے اس کو سکون آتا ہے, اس سے پہلے نہیں. تو اس رزق کا بھی فیصلہ کہ ہمیں جو مل رہا ہے اللہ کہیں اس کو بھی کم کر دو, یہ زیادہ مل رہا ہے آلریڈی. حالانکہ ہو سکتا ہے آپ پریشان ہو بجلی کے بلوں سے, گھر کے کرائے سے, بچوں کی فیسوں سے, راشن سے, اور اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو جائے کہ اس کو 1 سال, ہم نے پچھلے سال موقع دیا تھا کہ توبہ کر لے, گناہ چھوڑ دے, پوشیدہ گناہ چھوڑ دے جو تنہائی میں چھپ چھپ کے کرتا ہے, یہ باز نہیں آیا, لہٰذا اس کا رزق اور تنگ کر دو. اللہ اکبر. اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز. اور ہو سکتا ہے ہم نے پچھلے 15 شعبان سے اس 15 شعبان تک اچھا پرفارم کیا ہو, دینی اعتبار سے توبہ استغفار بڑھا دی ہو, چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا ہو, روزانہ استغفار کر کے سوتے ہو, پہلے فرض پڑھتے تھے تو اب سنت نوافل شروع کر دیے, تہجد شروع کر دی, اشراق چاش توابین شروع کر دی, فرض روزوں کے علاوہ نوافل شروع کر دیے. تو ہو سکتا ہے اللہ کہیں کہ میں اس سے خوش ہو گیا, چلو اس کا جو رزق پہلے تھا اس سے اور بڑھا دو. رزق میں کیا کیا شامل ہے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ رزق سے مراد وہ 2 روٹیاں ہیں جو ہم سالن کو لگا کر کھاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ صرف یہ رزق ہے. یہ عقیدہ پہلے درست کرنا ضروری ہے. علماء کرام نے فرمایا ہر وہ چیز رزق میں شامل ہے جس سے بندہ زندگی بھر میں کبھی بھی نفع اٹھائے, وہ رزق ہے انسان کا. ہر چیز. اب آپ اس ڈیفینیشن کو اپلائی کرنا شروع کریں جو آپ کے پاس چیزیں ہیں تو رزق تو پھر بہت وسیع معنی میں ہو جاتا ہے. اور ایسا ہی ہے, مثلا انسان کپڑے پہنتا ہے, نفع اٹھاتا ہے, تو کپڑا انسان کا رزق ہے. انسان گھر میں چھت کے نیچے سوتا ہے تو گھر چاہے اپنا ہو چاہے کرائے کا گھر بھی اپنا ہی ہوتا ہے. جب تک آپ کرایہ دے رہے ہیں مالکانہ حقوق آپ کے پاس ہے. زیادہ ڈپریشن میں نہ جایا کریں ہمارا اپنا گھر نہیں ہے, کرائے کا گھر بھی آپ ہی کا ہوتا ہے. اس لیے ڈپریشن سے نکل آئیں. جو اصل مقصد زندگی اس کی تیاری کریں. اصل گھر جنت کا گھر ہے جو ایک دفعہ ملے گا دوبارہ کبھی نہیں چھینا جائے گا. کوئی مالک مکان نہیں آئے گا جی کرایہ بڑھا دیں 10% بڑھ گیا, یا جی مجھے اچھی آفر ہو گئی آپ نکل جائیں خالی کر دیں. ہوتا ہے نا, کھڑے کھڑے نوٹس دے دیتے ہیں. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہمارا اصلی گھر وہ ہے, اس گھر کی تیاری کریں. اس ڈپریشن میں کئی لوگ 20-25 سال گزار دیتے ہیں کہ جی اتنی محنت کر لی, حلال کا کمایا, اپنا ذاتی گھر بھی نہیں ہے. بھئی جس گھر میں رہ رہے ہو وہ ذاتی ہی ہے, کیا ہو گیا اس گھر کو؟ کرایہ دیتے ہو, جب کرایہ دیا تو بس آپ اس کے مالک ہیں. چنانچہ گھر رزق میں شامل ہے. سواری, کسی کے پاس گاڑی ہے وہ اس کا رزق ہے, موٹر سائیکل ہے اس کا رزق ہے, سائیکل ہے اس کا رزق ہے, جوتا ہے اس کا رزق ہے.
کھانا تو اور ویسے ہی رزق میں شامل ہے، وہ تو ہر کوئی سمجھتا ہی ہے. کھانے میں کھانا، مشروبات، سبزیاں، فروٹس، جوسز، جو کچھ بھی ہے سب رزق ہے. حتیٰ کہ جو میڈیسنز آپ کھاتے ہیں یا آپ کو ڈرپ لگتی ہے وہ بھی آپ کا رزق ہے. اللہ، بعض بوڑھوں کو دیکھا، بعض بوڑھیوں کو دیکھا کہ سائڈ ٹیبل جو ہے وہ دوائیوں سے بھری ہوئی ہے، اور اکثر کہتی ہیں کہ ہم تو یہ دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ گئے. مجھے ایک عزیزہ نے ایسے کہا تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنے ایسے بوڑھے اور بوڑھیاں مریض ہیں جن کو ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دے دی اور وہ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے. پھر انہیں سمجھایا کہ یہ جو آپ کے سرہانے دوائیاں پڑی ہیں یہ آپ کا رزق ہے. کہنے لگی وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ نے کسی زمانے میں پراٹھے کھائے، دیسی گھی کھایا، مٹن کھایا، چکن کھایا، تو یہ سب اندر جا کے ڈائجسٹ ہوا. ڈائجسٹ ہونے کے بعد کیمیکلز ہی بنے، پوٹیشیم بنا، نائٹریٹس بنے، سوڈیم بنا، سلفر بنا، زنک بنا. میں نے کہا اب یہ انہی کی دوائیوں کی شکل میں یہ وہی کیمیکل ہے، آپ اندر اس کو ڈائریکٹ کھائیں گی، معدے میں وہی کیمیکل آپ کے رزق کی شکل میں پہنچ جائے گا. یہ آپ کا رزق ہے. چنانچہ مجھے یاد ہے میرے شیخ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب کے بھی شیخ تھے، انہوں نے ایک واقعہ خود سنایا. انہوں نے فرمایا کہ ان کے ایک مرید تھے، حضرت کو کسی نے اطلاع دی کہ حضرت وہ ہسپتال میں ہیں اور بڑی تکلیف کی حالت میں ہیں، یعنی لگتا ہے کہ ان کی روح نکلنے والی ہے لیکن ابھی جو ہے وہ روح نکل نہیں رہی. لہٰذا حضرت ان کی تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے گئے. تو حضرت جب گئے تو تقریباً وہ حالت تھی جس کو ہم وقت نزاع کہتے ہیں، روح نکلنے کا ٹائم، تقریباً وہ کنڈیشن تھی. اب یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ علامات سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ بندہ اس کی روح نکلنے کے لیے بالکل تیار ہے. عموماً وہ اکوپمنٹ وغیرہ بند کر دیتے ہیں، ڈرپ بند کر دیتے ہیں کہ اب تو فائدہ نہیں ہے، اب تو یہ بندہ چند منٹوں کے اندر اللہ کے پاس چلا جائے گا. تو ڈاکٹروں نے اس بندے کی ڈرپ بند کر دی ہوئی تھی. جب حضرت پہنچے، حضرت نے واقعہ مجھے خود سنایا، کہتے جب میں پہنچا تو میں نے اس بندے کی حالت دیکھی اور دیکھا ڈرپ بند ہے. اللہ نے میرے دل میں کچھ الہام فرمایا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ڈرپ آپ کھول دیں. تو انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کیا، جی ہم ڈاکٹر ہیں، ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اب ان کو کوئی ڈرپ فائدہ نہیں دے گی، ان کی کنڈیشن ایسی ہو چکی ہے، بس اب یہ ان کے موت کا ٹائم ہے، ان کو آرام سے چھوڑ دیں تاکہ اللہ کے پاس چلے جائیں. لیکن وہ حالت ان کی تھی، وہ تڑپ رہے تھے. لہٰذا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری درخواست ہے آپ ڈرپ کھول دیں. کہنے ڈاکٹر نے پھر مجھے کچھ سمجھایا. جب میں نے تیسری دفعہ کہا تو انہوں نے کہا چلو مولوی صاحب ضد کر رہے ہیں، میں کھول دیتا ہوں. کہنے لگے جیسے میرے سامنے انہوں نے ڈرپ کھولی، چند قطرے ڈراپر میں سے گرے اور اس بندے کی روح پرواز کر گئی. کہنے لگے اب ڈاکٹر حیران کہ یہ کیا ماجرا ہوا، ان کی یہ کیفیت تو بڑی دیر سے اس طرح کی چل رہی تھی اور ہم سمجھے کہ بس یہ اب فوت ہونے والے ہیں، لیکن یہ کیا ماجرا ہوا. تو اس وقت شیخ نے کلام کیا کہ دیکھو اللہ نے ہر ذی روح کا رزق لکھا ہوا ہے، متعین ہے، حتیٰ کہ ایک آخری قطرہ رزق کا بھی اگر دنیا میں اس کا باقی ہے اس کو موت نہیں آ سکتی. کہنے کہ جب میں یہاں آیا اور میں نے اس بندے کی حالت دیکھی اور دیکھا کہ ڈرپ بند ہے تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ اس بندے کے دنیا میں چند رزق کے قطرے باقی ہیں، وہ اس کو مل جائیں گے تو اس کی وفات ہو جائے گی. میں نے آپ سے کہا ڈرپ کھول دیں، آپ نے ڈرپ کھولی، وہ گلاس کے اندر سے مجھے چند قطرے گرتے ہوئے نظر آئے اور بندے کی روح پرواز کر. اس لیے رزق کے مسئلے میں بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. جس نے ہمیں بنایا، پیدا کیا، دنیا میں بھیجا اور جس نے ہمارا رزق لکھا وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے رزق کتنا لکھا ہے اور کب پورا کرنا ہے. لہٰذا جو قسمت میں لکھا ہے اس سے پہلے نہیں اور جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہوا. ہم دنیا کے دفاتر میں دھوکے بازی کر سکتے ہیں، حکومت کے نظام میں دھوکے بازی چل سکتی ہے، اللہ کے نظام میں کوئی دھوکے بازی نہیں چل سکتی. لہٰذا رزق اتنی بڑی ڈیفینیشن کا نام ہے. ہر وہ چیز جس سے آپ زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں. سنیے، مرد کے لیے بیوی رزق ہے، اولاد رزق ہے، بیوی کے لیے اس کا خاوند رزق ہے. ہر وہ چیز جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے اس کا رزق ہے. چنانچہ آج کی رات میں رزق کے فیصلے کیے جائیں گے کہ رزق کو مزید بڑھانا ہے یا مزید سکویز کر دینا ہے، کم کر دینا ہے.
چنانچہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے کوئی مانگنے والا جس کی حاجت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے۔ دیکھیے ہماری آخرت کا مسئلہ صرف جنت کا نہیں ہے، اتنا سیدھا سیدھا نہیں ہے کہ ادھر مرے اور سیدھا جنت میں، اتنے نیک تو ہم نہیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو ہمارا بھی آڈٹ ہوگا، ڈیٹیل آڈٹ ہوگا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جیل جانا نصیب میں لکھا ہو۔ آپ نے دنیا کے نہیں دیکھے سیاستدان، کئی حکومت کے بڑے بڑے عہدے ایسے ہیں کہ جب آتے ہیں تو بڑے کندھوں پہ اٹھا کے لایا جاتا ہے، اور جب ان کی پوسٹ ختم ہوتی ہے یا سم ٹائم ان کو کرپشن کی وجہ سے اتار دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیسز بنتے ہیں۔ ابھی یہ بندہ سیٹ پر تھا، اگلے دن جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جی اب آپ کے اوپر کیسز ہیں، پروف ہوں گے، ثابت ہوں گے، اگر آپ نیٹ اینڈ کلین نکلے تو آپ کو چھوڑا جائے گا، ورنہ اتنے سال کی سزا۔ سبحان اللہ، اتنے سال حکومت نہیں کی ہوتی جتنے سال سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی یہ اصول ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارا فائنل آڈٹ کریں گے آخرت میں، اور اس آڈٹ ڈیٹیل رپورٹ کے بعد دیکھا جائے گا کہ ہم جنت کے اہل ہیں یا جہنم کے، لہٰذا اس کا ڈیسیژن بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب ہماری ایک ضرورت ہے، ضرورت کیا ہے کہ ہم ضابطے کے مطابق تو پاس ہو کے جا نہیں سکتے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے 33 مارکس بھی نہیں آنے۔ اب رابطے کے مطابق شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، جسے کہتے ہیں نا درگزر کر دیں، بھئی تم اس قابل تو نہیں ہو لیکن چلو تمہیں معاف کیا۔ جیسے بڑے لوگوں کا ظرف ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا کوئی بندہ نقصان کر دے تو کہتے بھی تم نے بڑی قیمتی چیز توڑ دی ہے لیکن تم غریب آدمی، تم سے کیا لینا، چلو جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ بڑے لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ظرف سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ موقع با موقع مختلف لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے ان کی، البتہ اس تعداد میں، اس لسٹ میں ہمارا نام کیسے آ جائے، یہ آج کی رات اللہ کو دکھانا ہے، رو رو کے منانا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا نام بھی اللہ تعالیٰ ہمارے آنسوؤں کو دیکھ کر، ہماری طلب اور تڑپ کو دیکھ کر اللہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں ڈال دے، انشاءاللہ کہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے کہ 15 شعبان کی رات اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں جہنم سے۔ بنی قلب ایک ایسا قبیلہ تھا جو مشہور تھے بکریاں پالنے میں۔ قلب کہتے ہیں کتے کو، قلب کہتے ہیں عربی میں کتے کو۔ تو جو بکریاں پالتے ہیں نا، ان کا بڑا ریوڑ ہوتا ہے، تو ان کے پاس اس ریوڑ کی رکھوالی کے لیے نا پیٹ ڈاگز ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، انہوں نے پالے ہوتے ہیں تاکہ کتے اس ریوڑ کو ذرا کنٹرول رکھتے ہیں۔ کوئی بکری الگ نکلنے لگے نا تو وہ کتے اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ وہ جا کے اس بکری کو بھونکتے ہیں اور واپس ریوڑ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ اس قبیلے کے پاس کتے کتنے تھے کہ اس کا نام بنی قلب پڑ گیا، کتے والے۔ حالانکہ اصل میں ان کی بکریاں تھیں بہت زیادہ۔ ان بکریوں کی پروٹیکشن کے لیے ہر گھر میں چونکہ کئی سینکڑوں بکریاں تھیں، کتے بھی اسی حساب سے زیادہ تھے۔ تو جب یہ اپنے تمام لوگ بکریاں چرانے کے لیے قبیلے والے بکریاں لے کر باہر نکلتے تو دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ تھی ساری کی ساری ان کی بکریوں سے سفید ہو جایا کرتی تھی۔ اتنی بکریاں، ہزاروں کی تعداد۔ اب ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن سکا؟ آج تک نہیں گن سکا۔ تو اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر آج کی رات میں گناہگاروں کو، جہنمیوں کو جہنمی سے خلاصی دیتے۔ اب یہ کوئی لاٹری سسٹم نہیں ہے، کوئی ویل آف فارچیون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہیہ گھماتے ہیں جس پہ سب انسانوں کے نام ہے، چلو بھی اس کا نام آ گیا، اس کو معاف کر دو، اس کا نام آ گیا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ طلب دیکھتے ہیں کہ کیا اپنی غلطیوں پر نادم ہے، شرمندہ ہے، کیا مانتا ہے میں نے غلطی کی؟ اگر مانتا ہی نہیں ہے تو معافی کس بات کی؟ اچھا چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے گھر میں ایسا ہوتا ہے، آپ نے گھر میں ایک ملازم رکھا ہوا ہے، اس ملازم نے آپ کا نقصان کر دیا۔
اب وہ آپ کی بات کرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہہ رہے جی غلطی ہو گئی معاف کر دے، غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کتنا سخت دل انسان بھی ہو تو ایسے بندے کو بالآخر وہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور ایک ملازم ہے وہ اکڑ کے کھڑا ہوا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ جناب میری غلطی نہیں، فلاں کی غلطی ہے، میں قصوروار نہیں ہوں، یہ ایسے ہوا تو ایسے ہو گیا، ویسے ہوا تو ویسے ہو گیا، لاجکس دے رہا ہے، علتیں دے رہا آگے سے۔ آپ بتائیں آپ کا دل کرے گا اس کو معاف کرنے کو؟ آپ کا تو دل کرے گا میں پولیس بلا کر اس کو تھانے بھجواؤں، اتنی آکڑ ہے اس بندے کے اندر۔ تو بس یہی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے، بد نظریاں کی، جھوٹ بولے، اور نہ جانے کتنوں کے دل توڑے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کیے۔ یاد رکھیے پڑوسیوں میں وہ بھی پڑوسی ہے جو دیوار کے ساتھ ہے، اور پڑوسی میں وہ بھی پڑوسی ہے جو آپ کے کمرے کے ساتھ والا پڑوسی ہے۔ جی ساس بہو پڑوسی بھی بنتی ہیں، باپ بیٹا پڑوسی بھی بنتے ہیں، بھائی بھائی پڑوسی بھی بنتے ہیں، بہن بھائی پڑوسی بھی بنتے ہیں۔ صرف جو دیوار کے اس پار ہے وہ پڑوسی نہیں ہے۔ آپ کے آفس میں جو آپ کی ساتھ والی ٹیبل پہ بیٹھا وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ جی بڑی ورسٹائل ٹرم ہے پڑوسی۔ سفر میں بس میں آپ کے ساتھ جو سیٹ پہ بیٹھا وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنی تاکید کی گئی پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق، اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ اگلی آیات نازل ہو جائیں گی کہ پڑوسی وراثت میں بھی حصے دار ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ چنانچہ ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، کانوں سے گناہ کیے، کتنوں کی غیبت سنی، کتنوں کی چغلیاں سنی، جھوٹ سنے، گانے سنے، نہ جانے کیا کیا گناہ سنے، نامحرموں کی آوازیں سنی، زبان سے کتنے گناہ کیے، دل آزاریاں کی، جھوٹ بولے، غیبتیں کی، چغلیاں کی، کلمہ کفریہ بولے، نامحرموں کو محبت کے پیغام دیے۔ یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں نامحرموں کو آئی لو یو کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی نامحرم کو محبت کا پیغام دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شریعت نے اصول بتا دیا، اگر تمہیں اچھی لگتی ہے شرافت سے اپنے ماں باپ کو بھیجو، نکاح کرو، تمہارے نکاح میں آ جائے گی، اللہ نے حلال طریقہ بتایا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں جو انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے۔ اعضاء کس نے دیے؟ اللہ رب العزت نے دی، آنکھیں اللہ نے دی۔ ذرا سوچئے بد نظری کرتے وقت اسی وقت اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی چھین لے تو ہم تو نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے۔ اچھا جس کام سے خود میں نے دیکھنے سے منع کیا اسکرین پہ وہی دیکھتے ہو، اللہ اسی وقت بینائی کو چھین لے، ہم کیا کر لیں گے؟ اللہ اسی وقت ہماری سماعت کو لے لیں، ہمیں سنائی دینا بند ہو جائے، کیا کر لیں گے؟ اللہ زبان کو گونگا کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دل اور دماغ میں آج کیا گند بھرا ہے، اللہ اکبر کبیر۔ نوجوان توبہ کرتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری سوچ پہلے کیا تھی، توبہ کے بعد پھر ہم نیک بن گئے، لہٰذا گناہ کرنے کے پلان بنائے جاتے تھے، زنا کرنے کے پلان بنائے جاتے تھے، پوری سیٹنگ کی جاتی تھی۔ آج ماں باپ بچیوں کی حفاظت کرتے ہیں، بچیوں کو ان کی سہیلی کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں بظاہر، اور وہ سہیلی ساتھ ملی ہوتی ہے۔ باپ سہیلی کے دروازے پر چھوڑ کے جاتا ہے، سہیلی نے اس کے دوست کے ساتھ پہلے سیٹنگ کی ہوتی ہے، وہ سہیلی کے گھر سے اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور باپ کی واپسی سے پہلے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو کتنے گناہ ہیں جو ہم انسان کرتے ہیں۔ تو آج کی رات مغفرت کی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی آج معافی مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ صحت اور بیماری کے فیصلے آج کی رات ہوں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں زندگی کی برکت کیا ہوتی ہے، توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کی برکت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کی زندگی تھی 50 سال، اب زندگی کی برکت یہ ہوگی کہ اس کی زندگی 60 سال ہو جائے گی۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ اور زندگی کی بے برکتی یہ نہیں ہوتی کہ زندگی 60 سال تھی، بے برکتی ہوگی 10 سال تو 50 سال۔ فرمایا ایسا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں زندگی کی برکت کو سمجھیں کہ زندگی کی برکت یہ ہے کہ ایک بندے کی زندگی اللہ نے 60 سال لکھی ہے،
اور وہ پیدائش سے لے کے 60 سال اپنے آخری سانس تک حالت صحت میں چلتا پھرتا بغیر محتاجی کے رہتا ہے. بس آخری بیماری یعنی موت اس کو لگتی ہے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. ہمارے کتنے اکابرین ہیں آخری سانس میں بھی دین کا کام کرتے کرتے ایک دم ایسے رخصت ہو گئے, آواز بھی نہیں آئی, تکلیف بھی نہیں ہوئی. کئی حضرات کا تو یہ سنا کہ بیٹھے کو واعظ نصیحت کر رہے تھے, موت کا فرشتہ نظر آ گیا, کہا اچھا بھئی میرا جانے کا وقت ہو گیا, اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اللہ کے پاس چلے گئے. ایسے ہی یعنی لائف کے لاسٹ مائکرو سیکنڈ تک حالت صحت میں رہے. اس کو کہتے ہیں زندگی کی برکت. اور بے برکتی یہ ہے کہ ایک بندے کی زندگی تو 60 سال لکھی ہے, لیکن 40 سال تو اس نے حالت صحت میں گزاری اور اگلے 20 سال جو ہے وہ بیماری کی حالت میں گزاری. لوگوں کے سہارے پہ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے, فالج ہو گیا, 5 سال سے فالج ہے, 10 سال سے فالج ہے. اب کہنے کو تو وہ زندہ ہے لیکن زندگی میں کوئی کارآمد کام نہیں کر رہا, کوئی قابل عمل ایسا پازیٹیو کام نہیں کر رہا, بس چارپائی پہ پڑا ہوا ہے. لوگوں کے سر پر کہ کوئی کھانا کھلا دے, کوئی ٹوائلٹ لے جائے, کوئی کپڑے تبدیل کروا دے, انہی کی محتاجی پر ہے. تو ہمیں صحت ملے گی آئندہ سال یا بیماری ملے گی, یہ اس رات میں لکھا جائے گا. اسی طرح ہم محتاج ہیں عزت کے کہ اللہ ہمیں ہماری عزت کا ہمیشہ بھرم رکھے, ہمارے عیب لوگوں کے سامنے بھی نہ کھولے, یہ ہماری ضرورت ہے. تو عزت اور ذلت کے فیصلے بھی اسی سال ہوں گے کہ اس سال کس کو عزت ملے گی اور کس کو ذلیل کر دیا جائے گا. اللہ ویسے اللہ کا ایک دستور ہے جو انسانوں کی پردہ دری کرتا ہے, انسانوں کے عیب معلوم ہو جانے پر اس کو مشہور کرتا ہے, لوگوں میں اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر دیتا ہے. اللہ اس بندے کو گھر بیٹھے بیٹھے ذلیل کر دیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیر. چنانچہ اس رات میں یہ تقدیر سے متعلق جو فیصلے ہیں وہ سب کے سب لکھے جائیں گے. اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. اب ہم نے اپنی طلب اللہ کو دکھانی ہے. صرف اس رات کا معاملہ نہیں, معاملہ تو پورا سال کا ہے, لیکن خاص اس رات میں. چنانچہ 15 شعبان کا روزہ جو ہے پورے مہینے کا, یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اہتمام سے نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے اتنا پورا سال کبھی نہیں رکھتے تھے. سمجھ میں بھی آتی ہے, آگے رمضان آ رہا ہے. اب ہم رمضان سے صرف 15 دن دور ہیں, 15 دن بعد رمضان ہے انشاءاللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائلنٹ میسج بھی دے دیا کہ فرض روزے خراب نہ ہو جائیں, یعنی اچھے طریقے سے رکھے جائیں, تو نفلی روزے رکھ کے اس کی پریکٹس کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے. اور 15 شعبان کا دن بھی چونکہ شعبان کے مہینے میں ہی آتا ہے, اس لیے اس کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اس کو یہ کہنا یہ بدعت ہے اور یہ ثابت نہیں ہے, بھائی چھوڑیں اس کو. شعبان کے مہینے پورے مہینے کے روزے تو ثابت ہے نا, وہ تو مستند احادیث ہیں, صحیح احادیث سے ثابت ہے. تو 15 تاریخ بھی شعبان کی ہے, شعبان سے باہر کی تو نہیں ہے. پھر ایک اس بارے میں حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے, میری چاہت ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ میرے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ فرما رہے ہیں اس وقت میں روزے کی حالت سے ہوں. اللہ, تو فضیلت بڑھ جاتی ہے. چنانچہ نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. اور جو حضرات آج کی رات ساری رات عبادت کرنا چاہیں, یہاں الحمدللہ رات قیام کا انتظام ہے اور صبح سحری کا بھی انتظام ہے. جو روزہ رکھنا چاہیں الحمدللہ پورا انتظام موجود ہے. اب اس رات میں کون سی خاص عبادت کریں, کون سا مخصوص عمل کریں. اگر آپ ورڈ آف ماؤتھ پہ جائیں, لوگوں کی باتوں پہ جائیں, تو سوشل میڈیا عجیب عجیب کرتبوں سے بھرا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے یہ خاص صورت پڑھ لو, کوئی کہتا ہے خاص طریقے سے نفل پڑھ لو, کوئی کہتا ہے یہ فلاں عمل کر لو بس بیڑا پار ہو جائے گا. یاد رکھیے اس رات میں کوئی خاص نماز, کوئی خاص صورت, کوئی خاص عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے. بھائی وہی سارا سال جو عبادات آپ کرتے ہیں وہی عبادت آپ کریں گے. عبادت ایک جیسی ہے. اللہ نے اپنا دربار کا دروازہ 365 دن کھلا رکھا ہے. جس رات توبہ کے لیے تیار ہو جائے
بس سمجھے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے آسمانوں پہ اس رات چراغاں کیا جاتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے توبہ کر لی. اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. سنا ہے مغلوں کا جو بادشاہ تھا اکبر بادشاہ، اس نے عدل کا بڑا زبردست نظام قائم کیا اور ایک زنجیر عدل اپنے محل میں لگوائی، جس کی جو زنجیر تھی وہ عوامی سڑک کے اوپر وہاں لٹکتی تھی، اور اس نے کہہ رکھا تھا کہ جس کو انصاف نہ ملے، عام آدمی، چونکہ بادشاہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا نا، بیچ میں کئی چیلے ہوتے ہیں، کئی اسسٹنٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر مینیجرز ہوتے ہیں، پھر اور لوگ جانے نہیں دیتے، اور جانے بھی دیتے ہیں تو پہلے ان کو رشوت کا تحفہ دینا پڑتا ہے، تو عموماً بڑے آدمی تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. تو اکبر بادشاہ نے زنجیر عدل کے نام سے ایک زنجیر لگائی تھی عوامی شاہراہ کے اوپر کہ جو اس کو کھینچے گا، تو وہ زنجیر جڑی ہوئی تھی ایک بیل کے ساتھ، گھنٹی کے ساتھ، جس کو بادشاہ خود سنتا تھا، اور بادشاہ پھر اپنی بیلکنی میں آ جاتا تھا اس کی فریادی کی فریاد سننے کے لیے. لیکن مشہور ہے کہ وہ گھنٹی جلدی بجتی نہیں تھی، چونکہ اس نے نظام اتنا زبردست رکھا ہوا تھا، اور اگر کوئی غریب آ کے گھنٹی بجاتا تو جتنے وزراء تھے ان کی شامت آ جاتی تھی کہ تم نے اس کی حاجت روائی کیوں نہیں کی، کیوں یہ میرے تک پہنچا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ کھلا رکھا ہے. 365 دن جس رات چاہیں اللہ کو پکارے. تاہم اللہ نے کچھ راتوں کو مخصوص کر دیا. ہمیں اصل میں نا یہ انسینٹیو دیا ہے، ہمیں تھوڑا بوسٹر ڈوز دی ہے کہ چلو اس رات کے نام سے تم ذرا ہمت کر لو. عام راتوں میں تو تمہیں توفیق نہ ہوئی، سوتے رہے، چلو ایک رات میں ہمت کر لو. تو کبھی شب قدر کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت والی رات بنا دی، شب برات. اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، اسی لیے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی تعداد کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، اس لیے اس کا نام شب برات ہوا. اور شب جمعہ ہے، اس کی الگ فضیلت ہے حدیث مبارکہ میں. پیر کے دن اور شب جمعہ جمعرات کے دن ویسے ہی اللہ تعالیٰ بہت بخشش فرماتے ہیں. چنانچہ ہر رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، جس رات توبہ کی توفیق مل جائے. چنانچہ آج کی رات کون سا خاص عمل ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا، کوئی خاص عمل نہیں، بلکہ آپ اپنی جو روٹین کی نوافل ہیں، روٹین کی تلاوت ہے، روٹین کا ذکر ہے، روٹین کی دعائیں ہیں، وہ مانگے پورے یقین سے. دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے، دل سے مانگی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی قید نہیں لگائی کہ تم صرف عربی میں مانگو گے تو میں سنوں گا، کسی اور زبان میں سنوں گا نہیں. ہر ادارے کا ایک قانون ہوتا ہے، ان کی آفیشیل لینگویج ہوتی ہے. اگر آپ اپلیکیشن لکھیں ان کی لینگویج کے علاوہ، وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ امریکن جو ہے وہ ایمبیسی میں جائیں نا اور اردو میں اپلیکیشن لکھ دیں ویزے کے لیے، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ بھی کھلا رکھا. آپ اردو میں مانگیں، انگریزی میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، سرائکی میں مانگیں، جس زبان میں مانگیں، زبانیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں. ہر زبان کو اللہ سنتے ہیں. حتیٰ کہ زبان سے بھی نہ مانگے، دل سے مانگے، اللہ دلوں کو بھی، دلوں کی بات کو سنتے. فرماتے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، جو تمہارے دل میں بات آتی ہے مجھے پہنچ جاتی ہے. میں اس لیے اس میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ آج کل کنیکشن کی بات کرتے ہیں، جی کون سا کنیکشن فاسٹ ہے. پہلے وہ سمپل کنیکشن ہوتا تھا، پھر 2G آ گیا، پھر اور ترقی ہوئی تو 3G اور فاسٹ آ گیا، پھر اور ترقی ہوئی 4G اور فاسٹ آ گیا، اب مزید ترقی ہوئی تو 5G اور فاسٹ آ گیا. میں کہتا ہوں جو سب سے فاسٹسٹ کنیکشن ہے وہ اللہ جی کا کنیکشن ہے، سب سے فاسٹسٹ. یعنی آپ کے دل میں خیال آ گیا کہ یار میں نے غلط کیا، آج تک میرا تو رخ ہی غلط تھا، میری تو آنکھیں کھل گئی ہیں، ابھی دل میں خیال آیا اور کہا کہ اللہ سوری، غلطی ہو گئی، معاف کر. اتنا سا خیال آنے سے کنیکشن جڑ بھی گیا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف بھی فرما دیتے. تاہم توبہ کے متعلق ایک بات سمجھ لیں. ایک توبہ ہے جو ہم عام طور پہ مختلف مجالس میں کرتے ہیں، کرنی چاہیے، توبہ بار بار کرنی چاہیے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں، مستند حدیث بتا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں خود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. جو گناہوں سے معصوم ہیں 100 مرتبہ وہ استغفار کر رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو کتنی استغفار کرنی چاہیے.
جو ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں ہم لوگ. تو استغفار اور توبہ یہ ہر وقت کرنی چاہیے. تاہم ایک ہے توبہ اور ایک ہے کامل توبہ، اس میں فرق ہے. کامل توبہ کو سمجھ لیں اور آج سے اس کی نیت کر لیں کہ میں نے کامل توبہ کرنی ہے. کامل توبہ ہوگی کیسے؟ اللہ کے جو آج تک فرائض ہم پر ہماری طرف متوجہ تھے اور ہم نے ادا نہیں کیے، ان کو اب ادا کرنا ہے. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. مثلا حج آپ پر آج سے 10 سال پہلے فرض ہو گیا تھا، نہیں کیا. وہی پرائرٹیز کہ یہ کر لوں، وہ کر لوں، فلاں پروجیکٹ کر لوں. کیوں نہیں کیا بھائی؟ حج کے لیے کوئی لمبی چوڑی تو شرط ہے نہیں. بس اتنے پیسے آ گئے کہ ٹکٹ اور وہاں رہائش کا خرچہ تھا. پیچھے گھر والے بھی بھوک کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوں گے. آپ نیت کریں نہ کریں، اسی سال آپ پر حج فرض ہو چکا تھا. اب اندازہ کر لیں، آج کل میں ایک ایوریج بتا رہا ہوں کہ 12-13 لاکھ روپے میں حج ہو جاتا ہے. کسی بندے کے پاس اگر آج کے زمانے میں 20-30 لاکھ روپے ہیں، اس پہ حج فرض ہو چکا. وہ نیت کرے یا نہ کرے. یہ ایسا ہی ہے جیسے زکوٰۃ سال گزرنے پر، نصاب کے بقدر مال ہونے پر فرض ہو جاتی ہے. آپ نیت کریں یا نہ کریں، آپ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج نکلتا ہے، فجر کا وقت داخل ہو گیا، آپ نیت کریں نہ کریں، فجر کا وقت داخل ہو گیا، فرض آپ پر، فجر آپ پر فرض ہو گئی. سورج آگے بڑھا، زہر کا وقت داخل ہو گیا، آپ کیا میں نیت نہیں کرتا زہر کی؟ جناب زہر آپ پر فرض ہو چکی، عصر فرض ہو چکی، مغرب فرض ہو چکی، عشاء فرض ہو چکی. آپ کی نیت کرنا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. بالکل اسی طرح حج اس دن فرض ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس اتنا مال آتا ہے. آپ نیت کریں یا نہ کریں، آپ مزید اگلے 30 سال نہ نیت کریں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حج فرض ہو چکا تھا آپ پر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس پر حج فرض ہو جائے، صاحب استطاعت ہو، اور پھر بھی حج نہ کرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اتنی سخت وعید ہے بھائی. ونس ان اے لائف ٹائم، زندگی میں ایک بار ہے. تو ہو سکتا ہے آپ پر کئی سال پہلے ڈیو ہو گیا تھا، آپ نے نہیں کیا. اس کو سمجھیں، معمولی بات نہیں ہے. دس از ناٹ یور چوائس کہ جی میں جب 60-65 سال کا ہو جاؤں گا، بچے بیاہ لوں گا، پھر جاؤں گا حج پہ. تم گارنٹی ہے تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے اتنی مدت تک زندہ رہو گے؟ پھر یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ اس وقت تک تمہارے پاس مال ہوگا؟ پھر یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ اس وقت تمہارا حالت صحت میں ہوں گے؟ اکثر اس وقت تو گھٹنے اور کمر جواب دے جاتی ہے، کیا حج کرو گے؟ اس لیے حج جلد از جلد کر لینا چاہیے. اگر اتنا مال ہے کہ جا کر آ سکتے ہیں اور پیچھے گھر والے بھی بھوک افلاس سے ہلاک نہیں ہوں گے تو فرض ہو چکا. تو یہ آپ پر قضا تھا، ڈیو تھا، آپ نے نہیں ادا کیا. نیت کریں کہ ہم اب جلد از جلد حج کریں گے. اسی طرح جو فرض روزے زندگی میں رہ گئے، خواتین کے اکثر روزے زیادہ رہ جاتے ہیں ایک عذر کی وجہ سے، تو انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے موسم میں، جیسے سردیوں کا موسم ابھی چل رہا ہے، کچھ ختم ہی ہو رہا ہے، تو اس میں دن بھی چھوٹا اور عموماً پیاس بھی زیادہ نہیں لگتی، تو اپنے روزوں کو، قضا کو جلدی مکمل کیا جائے. اسی طرح جن کی نمازیں رہ گئیں وہ نمازیں ادا کریں. نوافل پڑھنے کے بجائے، ایسا بندہ جس کے ذمہ کئی قضا نمازیں ہوں، وہ نوافل پڑھنے کے بجائے اپنی قضائے عمری ادا کرے. اسی طرح زکوٰۃ اگر زندگی میں رہ گئی، خیال ہی نہ رہا، اب خیال آ گیا تو اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کر کے ادا کریں. یہ حقوق اللہ ہیں، یہ کامل توبہ ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ 2 آنسو بہائے، اللہ مجھے معاف کر دے، رو دھو لیا، آنسو صاف کیے، مسجد سے نکلے، پھر موبائل نکالا، وہی گناہ شروع. نہیں، کامل توبہ یہ ہے کہ جو آپ پر ڈیوز تھے ان ڈیوز کو پے کریں. وہ آپ نے پے کرنے. شاپنگ کارٹ میں، آپ بڑے بڑے اسٹورز میں جاتے ہیں نا، شاپنگ کارٹ میں جو ڈال لیتے ہیں اس کو آپ نے کاؤنٹر پہ پے کرنا ہوتا ہے. نا یو ہیو ٹو پے دس. آپ اس کے بغیر باہر نہیں جا سکتے. تو جو آپ کے ذمے فرض تھا آپ نے ادا نہیں کیا، اٹ اسٹل ڈیو اپان یو، یو ہیو ٹو پے. یہاں پے کر دیں، نہیں تو وہاں جا کے پے کرنا پڑے، اور وہاں کی پیمنٹ بہت مشکل ہے. جہنم کے اندر جا کے اس کی ادائیگی ہو. اللہ اکبر کبیر. کامل توبہ کا دوسرا پہلو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، اور یہ معاملہ انتہائی سخت ہے. اللہ اکبر کبیر. حقوق العباد اس لیے سخت ہے، اس کو سمجھیے. اللہ کا ظرف بہت بڑا ہے. اللہ اگر چاہیں گے پہلے سے نہ سوچ رہے اللہ نے مجھے معاف کیے رکھا ہے لہٰذا مجھے فرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ فرض نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی. پہلے سے سوچ رکھیں. کیوں بھئی آپ ان لاڈلوں میں سے کیسے آ گئے جن کو اللہ نے پہلے سے معاف کر دینا ہے؟
اللہ اگر چاہیں گے شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ کی چاہت پر ہے۔ تو پھر یہ ایک رسک ہے، کوئی لینا چاہے تو لے سکتا ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو رسک نہ لے آخرت کے معاملے میں۔ لیکن حقوق العباد کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ اس لیے خطرناک اور نازک ہے کہ بندے کا دل بہت چھوٹا ہے، بندے کا ظرف بہت چھوٹا ہے، اور بندہ جلدی معاف نہیں کرتا۔ اچھا دنیا میں جلدی معاف کر دے گا، کتنا سنگ دل آدمی ہو، کتنی سنگ دل عورت ہو، آپ ایک دفعہ معافی مانگے، 2 دفعہ معافی مانگے، 3 دفعہ مانگے، بالآخر وہ معاف کر دے گا۔ چلو زیادہ سے زیادہ کو معاوضہ لے لے گا کہ ٹھیک ہے تم نے میرا نقصان کیا، اتنا پے کر دو، معاف کر دیتا ہوں، یا وہ جو ناک سے لکیریں نکالو پھر معاف کر دوں گا۔ کوئی اور بدلہ لے لے گا، تھپڑ مار دے گا، پھر بھی تھوڑی سزا ہے، معاف کر دے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ہر بندہ محتاج ہوگا نیکیوں کا، واحد کرنسی وہاں پہ نیکیاں ہیں، نہ وہاں ڈالر ہے، نہ پاؤنڈ ہے، نہ سعودی ریال ہے، صرف نیکی، یہ واحد کرنسی ہے۔ اب ہر بندہ ضرورت مند ہوگا کہ میرے پاس یہ کرنسی زیادہ سے زیادہ ہو۔ جب اس کو بتایا جائے گا کہ جی فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی تھی، لہٰذا اتنے کریڈٹس آپ کے اس کے پاس ہیں، اب جب بندہ اس سے ملے گا اور وہ پہلا بندہ اس کو کہے گا مجھے خدا کے لیے معاف کر دو، میں تمہاری غیبت کیا کرتا تھا لہٰذا معاف کر دو، تو یہ بندہ اس کو جواب پتہ کیا دے گا کہ دیکھو اگر دنیا میں تم معافی مانگتے میں شاید تمہیں معاف کر دیتا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میری اپنی گردن پھنسی ہوئی ہے، اب مجھے جو چند نیکیاں چاہیے وہ تمہارے پاس ہیں، میں نہیں چھوڑتا ان کو، کیونکہ تمہیں معاف کر کے ہو سکتا ہے میرا جو ہے وہ جہنم میں ٹھکانا، میرے پاس نیکیاں کم ہوں، گناہ زیادہ ہوں، جب ترازو پر جائیں گے ہو سکتا ہے میں وہاں پر پھنس جاؤں، میں معاف نہیں کرتا۔ لہٰذا بندہ وہاں اگر معاف کرنا چاہے گا بھی تو نہیں معاف کرے گا، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے پاس میری نیکی ہے۔ اس کی دنیا کی مثال سمجھے، ایک آدمی امیر تھا، کئی لوگوں کو قرضہ دیا ہوا تھا اور پرواہ نہیں تھی، اللہ نے بہت مال دیا ہوا تھا، واپس کر دیں گے لوگ۔ یہ اچانک بینک کرپٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، فیکٹری بک گئی، سب کچھ خود کرائے کے گھر پہ آ گیا، اب 1-1 روپے کا محتاج ہو گیا۔ اب جناب حالت یہاں تک آ گئی کہ مالک مکان نے کہا کہ جناب اس مہینے آپ نے اگر کرایہ نہ دیا میں آپ کا سامان باہر پھینک دوں گا۔ بجلی والے آ گئے، جناب آپ نے 2 ماہ ہو گئے کرایہ نہیں دیا، ہم میٹر کاٹنے لگے۔ اور لوگ آ گئے کہ جی ہمارے آپ محلے سے دکان سے ادھار لیتے رہے اور اب ہماری بس ہو گئی، ہمیں پیسے واپس کریں۔ اب یہ بندہ مجبور ہو گیا، اب یہ ان لوگوں کے پاس جائے گا جن لوگوں نے اس سے کسی زمانے میں ادھار لیا تھا، اور وہ اس کو کہیں کہ بھی آپ نے پہلے بھی اتنا عرصہ ہمیں مارجن دیا، معاف کیا، اب بھی معاف کر دیں، تو وہ کیا کہے گا؟ جناب پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے، اب میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، میری اپنی کنڈیشن ایسی ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت میں ہر بندہ 1-1 نیکی کا محتاج ہوگا، لہٰذا میاں بیوی کا مکالمہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اللہ اکبر، حدیث مبارکہ میں بیان کیا، اللہ اکبر۔ خاوند بیوی کو دیکھے گا، پہچانے گا، پھر اپنے احسان جتلائے گا۔ دیکھیں مرد ساری زندگی بیوی کے لیے کماتا ہے، جو کماتا ہے گھر لاتا ہے، بیوی پہ خرچ کرتا ہے، بچوں پہ خرچ کرتا ہے، خود کپڑے نہیں بناتا، بیوی کو کپڑے بنا کر دیتا ہے، خود نئے جوتے نہیں خریدتا، بیوی کو جوتے لے کر دیتا ہے، ہر آسائش لا کر دیتا ہے، ہر قسم کی سہولت میں رکھتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ بتاؤ میں نے دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ وہ تسلیم کرے گی کہ آپ نے مجھے دنیا کی زندگی میں بہت اچھا رکھا، بہت اچھا اخلاق کے ساتھ اور مال و دولت ہر قسم کی سہولت آسانی دی۔ اب اس کے بعد کہے گا کہ آج میں تم سے کوئی ریٹرن نہیں مانگتا، صرف اتنا کہتا ہوں کچھ نیکیاں مجھے دے دو۔ اب یہ بیوی کہے گی کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی اسی کی محتاج ہوں، اگر یہ میں نیکیاں آپ کو دے دوں ایسا نہ ہو کہ ترازو پر جا کے میری نیکیاں کم اور مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس لیے وہاں بندہ معاف کرنا چاہے گا بھی تو نہیں معاف کرے گا اور اٹک جائے گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس مال دولت نہ ہو۔ فرمایا آخرت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم۔ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے۔ فرمایا آخرت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا مگر لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی زمین ہتھیائی، کسی کا پیسہ لیا، کسی کو اور تنگ کیا، ستایا۔ کہا اب حقوق لینے والے کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ یہ بندہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے، ہمیں حق دلوائیں۔
دنیا میں ظلم کیا، بڑا آدمی تھا، ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، اب تو انصاف کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے جس کے ساتھ جتنا جتنا ظلم کیا ہے اتنی اتنی نیکیاں اٹھاتے جاؤ۔ لوگ آتے جائیں گے، نیکیاں اٹھاتے جائیں گے، اتنی لمبی لائن ہوگی کہ اگلے والے آ کر اس کی پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر صاف کر دیں گے، اور ابھی لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن کو یوم الانصاف، یوم الحساب، انصاف کا دن ہے، اب جو پہلے تھے وہ نیکیاں لے گئے، ہمارے پاس تو لینے کے لیے کچھ ہے نہیں، اس کا تو اکاؤنٹ زیرو ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ فرمائیں گے ضرور انصاف ہوگا، اب جتنا جتنا ظلم اس نے تم پر کیا اپنے اتنے اتنے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جاؤ۔ اب کسی نے چوری کی، کسی نے زنا کیا، کسی نے شراب پی، کسی نے قتل کیا، جو گناہ اس نیک آدمی نے نہیں کیے تھے، مگر چونکہ وہاں پر ڈیبٹ کریڈٹ کا بیلنس تو ہونا ہے، لہٰذا ایسا ہوگا، ان کے گناہ اس کے کھاتے میں آتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کا مفلس یہ شخص ہوگا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا، بالآخر حقوق والے حقوق لیں گے، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کامل توبہ یہ ہے اللہ کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ بھی ادا کریں، بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں وہ بھی ادا کریں۔ سب سے ہلکا پھلکا بندہ وہ ہے جو اپنے تمام رشتہ داروں سے، محلے داروں سے، سب سے معافیاں مانگ لے، اور بار بار مانگے، بار بار کہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی بہت اچھی، وہ جب بھی کسی کو ملتے، چاہے زندگی میں پہلی بار ملتے، جب رخصت ہونے لگتے تو کہتے اچھا بھائی آپ کے بہت حقوق ہم پر آتے ہیں، ہم ادا نہ کر سکے، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ان کی عادت تھی، وہ اسی وقت اسی مجلس میں معافی مانگ لیا کرتے تھے، شاید میرا کوئی جملہ اس کو برا لگ گیا ہو۔ تو ایسی عادت بنائیں کہ ہم حقوق اللہ بھی پورے کریں، حقوق العباد بھی۔ حقوق العباد میں ایک تو اخلاقی حقوق ہے، کسی کے ساتھ بد زبانی کی، بد کلامی کی، گالی کی، ایسا تھپڑ مارا وغیرہ، تو وہ اس سے بدلہ اس کو دلوائیں یا معافی مانگیں۔ یا اگر آپ نے اس کی کوئی پراپرٹی رکھی ہوئی ہے، اس کا پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو بھئی اب رونے کا کیا مطلب ہے کہ مجھے معاف کر دیں، اس کا پلاٹ واپس کرو، اس کے پیسے واپس، 50 یا 5 لاکھ روپے تم نے لیے، اب کہتے ہو اللہ کے لیے معاف کر دو، 5 لاکھ واپس تو کرو، اس کا حق اس کو واپس کرو۔ ایک حق اکثر معذرت کے ساتھ اکثر لوگوں نے مارا ہوتا ہے، اور یہ میں 100% تو نہیں کہتا، 99.9% کہہ دیتا ہوں، تھوڑی گنجائش چھوڑ دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے گھر میں سب سے بڑی حق تلفی 99.9% جو آج ہو رہی ہے وہ وراثت کا حق ہے، جو مارتے ہیں، اور یہ فرائض میں سے ہے۔ یہ یاد رکھیں، حقوق العباد میں سے ہے اور فرائض میں سے ہے۔ یہ نفل واجب نہیں ہے، دے دیا تو دے دیا، نہ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ فرائض میں سے ہے۔ ادھر والد کی آنکھ بند ہوئی، ساری جائیداد وراثت پہ ماں کا قبضہ، بھئی تمہارے ہی بچے ہیں، انہی کی جائیداد وراثت پہ قبضہ، بچے بڑے ہو گئے، حصہ مانگ رہے ہیں، نہیں دیتے، مانگتے ہیں، ماں رونا شروع کر دیتی ہے، اپنا حق جتلاتی ہے، تم چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے پالا تھا تمہیں، میں نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا۔ بھائی اس پال پوسنے کا اجر اللہ سے لینا تھا، یہ تو نہیں تھا اس کی فیس کے بچوں کی ساری وراثت پہ آپ قبضہ کر لیں۔ یا اکثر بڑا بھائی قابض ہو جاتا ہے، چھوٹوں کو محروم کر دیتا ہے۔ بھائی آپ اگر پیدائش کی ترتیب میں پہلے دنیا میں آ گئے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کی ساری وراثت، جائیداد، دکانوں پر آپ کا قبضہ ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا اجر لکھا گیا ہے کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کی پرورش کرے، تو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ تو بڑے اجر کی بات تھی، آپ نے دنیا کا تھوڑا سا نفع لے کے، چند ٹکے لے کر اپنی آخرت برباد کر لی۔ تو یہ وہ فرائض میں سے، حقوق العباد میں سے وہ چیز ہے جو 99.9% آج گھروں میں ہے۔ عورتوں کو تو ماشاءاللہ سمجھا ہی نہیں جاتا اس قابل کہ ان کو حصہ دیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ ان کی شادی پر ڈھول ڈھمکا، پٹاخے اور خوب جو ہے نمائش تبذیر کی جاتی ہے، اور جب بہن حصہ مانگتی ہے تو اس کو سنا دیا جاتا ہے کہ تیری شادی پہ 35-40 لاکھ روپے جو لگا تھا وہ تیرا حصہ ہی تھا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے ہرگز حصہ ادا نہیں ہوتا، ہرگز حصہ ادا نہیں ہوتا۔ فرمایا اگر یہ کام بھی کرنا ہے نا تو شادی سے پہلے اس کا جو شرعی حق بنتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اس کے بعد کہیں کہ بہن آپ کی شادی کرنی ہے، ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، اب آپ بتائیں کتنے بجٹ میں آپ کی شادی کریں۔ وہ کہہ دے کہ بھئی مسجد میں نکاح پڑھائیں، سادگی میں رخصتی کریں، باقی مال میرے پاس رہنے دیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کا حق ہے۔ کیا اس نے کہا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں میری شادی کرو؟ خاندان والوں کیا ہے کہ ناک تمہاری اونچی ہو کہ جی باپ مر گیا،
بھائیوں نے بڑی شان و شوکت سے بہن کو بیایا، یہ نہیں پتا کہ بہن کا حصہ ہی مار لیا. بھئی کریڈٹ تو تم لے گئے نا، اور مال کھا گئے بہن کا. تو یہ وہ حقوق ہیں جو آج تلف کیے جا رہے ہیں. گھر والد کا ہوتا ہے، اس کو بیچتے نہیں ہیں. جی ہم گھر بیچ کے کہاں جائیں گے؟ بیچو اس کو. اس کا مال تقسیم، اگر رہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اتنے حصے کیے جائیں کہ ساری فیملی اکوموڈیٹ ہو سکے، بیچو اس کو. تم بھی کرائے پر جاؤ، باقی بھائی بھی کرائے پر جائیں. اب آگے اپنا اپنا نصیب ہے، جس کو اللہ اپنا گھر دے اپنا لے لے. ورنہ دنیا ایک دنیا ہے جو کرایوں پہ رہتی ہے. کون سی عیب کی بات ہے؟ نہیں جی والد کی نشانی ہے. یہ اکثر بڑا مزیدار جملہ ہے. نہیں یہ گھر ابو کی نشانی، اس کو نہیں بیچ سکتے. اور جو ابو کی زندہ نشانیاں گلیوں میں ذلیل ہو رہی ہیں، ان کا خیال نہیں ہے. پتھر اینٹوں کا سیمنٹ کا خیال ہے کہ یہ ابو کی نشانی ہے. وہ جو تمہارا سگا بھائی ابو کی نشانی، وہ جو تمہاری سگی بہن ابو کی نشانی ہے، اس کا تمہیں خیال نہیں کہ وہ کیسے رل گیا گلیوں کے اندر. وہ کچے مکان میں رہتا ہے، وہ کرایہ نہیں دے پا رہا، بجلی کا بل نہیں دے پا رہا، وہ ابو کی نشانی رل گئی تمہیں نظر نہ آئی. تو یہ ظلم آج گھروں میں ہو رہا ہے. لہٰذا حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ بھائی آخرت میں نہیں چھوڑے گا آپ کو، یہ بہن آخرت میں نہیں چھوڑے گی. عورتیں ویسی کمزور ہوتی ہیں، بھائی تو بعض کا ایسی دھمکی لگاتے ہیں کہ بہن یہ ہے حصہ، یا یہ لے لو یا مجھے لے لو. یہ حصہ لینے کے بعد آج کے بعد میرا تیرا تعلق ختم. ایسی دھمکی دیتے ہیں. بہن کہتی نہیں بھائی مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے بھائی چاہیے. لیکن یہ بہن آخرت میں نہیں چھوڑے گی، گریبان پکڑے گی. جی یہ اس کا شرعی حق تھا جو آپ نے کھایا ہے بڑے مزے سے. اس لیے کامل توبہ کو سمجھیں. ہم میں سے اکثر لوگ جو بڑے وائٹ کالر بنے پھرتے ہیں، ان کا دامن بعض اوقات خون کے دھبوں سے بھرا ہوتا ہے. بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں ہمارے دامن کے اوپر، ضمیر کے اوپر، اور صرف ہم ہی وہ جانتے ہیں یا اللہ جانتے ہیں. ساتھ والے کو نہیں پتا ہوتا. ساتھ والا بڑا نیک، حاجی، نمازی، تہجد گزار سمجھ رہا ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا اندر کتنا بڑا چور ڈاکو بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کامل توبہ کی نیت کیجئے. کامل توبہ یہ ہے حقوق اللہ بھی ادا کرے جو رہ گئے، اور حقوق العباد بھی آج سے نیت کر لیں، آہستہ آہستہ دینا شروع کریں. بہت آسان صورتیں ہیں. ماہانہ لگا دیں کہ بھئی اتنے بنتے ہیں آج ٹوٹل اماؤنٹ، اور میں اتنے اتنے کر کے ماہانہ دیتا رہوں گا. بھئی بہن کو بھائی کو امید تو لگ جائے گی کہ چلو کچھ آنا شروع ہوا ہے. تو اس لیے حقوق العباد کی طرف بہت توجہ کریں. یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. بندہ آخرت میں بندے کو نہیں چھوڑے گا، یہ یاد رکھیے. اس لیے اللہ اپنے فضل سے اگر چاہیں گے تو اپنے حق شرک کے علاوہ معاف کر دیں گے. اس لیے آج کی رات ہم کامل توبہ کی نیت کریں، اور عبادت کے اندر وہی نوافل ہیں، آپ جتنے پڑھنا چاہے پڑھ لیں. ایک بڑی زبردست نماز ہے صلاۃ التسبیح. اس نماز کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے. تسبیح زیادہ اس میں پڑھنی ہوتی ہے، اس سے ذکر کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایسی نماز ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میرا ہر امتی ہر روز اس کو پڑھے. اگر ہر روز نہ پڑھ سکے تو چلو مہینے میں ایک بار پڑھ لے، نہ ہو تو سال بار پڑھ لے، ورنہ زندگی میں ایک بار اس کو ضرور پڑھ لے. اور اکثر نے اس کو زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھا ہوتا الا ماشاء اللہ. تو آج کی رات موقع ہے، اس کو سیکھیں اور سیکھ کر اس کو پڑھیں. اسی طرح اپنی قضائے عمری پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں، اس کے اندر رات گزاریں. اور جن چیزوں سے بچنا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں. دیکھیں عورتوں کے لیے نا سب سے آسان ہوتا ہے کچن کی کوئی بھی چیز. وہ کچن ان کی حکومت ہے، ان کا دار الخلافہ ہے. وہ سارا دن سارا سال اسی میں رہتی ہیں. ان کو کہا جائے نا کہ رات جاگ کے تھوڑی عبادت کر لو، کہتی بڑا مشکل ہے. ان کو کون جی حلوے کی دیگ بنا دو، کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی بنا دیتے، سارا سال یہ کام کیا ہے. تو یہ حلوے بنانا اور کھانے بنا کر تقسیم کرنا، یہ اس رات کے ساتھ نہ جانے کس نے منسوب کر دیا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بھائی کوئی غریب ہے، بھوکا ہے، آپ کھانا کھلا دیں، اچھی بات ہے. مگر یہ سمجھنا ہے کہ اس رات کا خاص عمل یہ ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں. اسی طرح پٹاخے، یہ تو ہندوؤں کی ایک رسم ہے، دیوالی ان کا ایک تہوار ہے دینی، وہ اس میں پٹاخے چلاتے ہیں. مسلمان بچوں نے بھی یہ کام شروع کر دیے، اور بڑے بھی ان کو پیسے دیتے ہیں کہ ہاں بھی جاؤ پٹاخے چلاؤ. یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. بھائی آتش بازی تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ عیدین، ہماری جو 2 عیدیں ہیں، ان کے اندر ثابت نہیں ہے پٹاخے چلانا.
آگ کے ساتھ کھیلنا تو ویسے ہی شیطانی عمل ہے، اور اکثر جب اس رات میں یہ پٹاخے چلائے جاتے ہیں تو اگلے دن اخبارات میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں، فلاں کا گھر جل گیا، فلاں مارکیٹ جل گئی۔ کراچی کے اندر بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ ایک پٹاخہ لگنے سے پوری مارکیٹ جل گئی۔ یہاں لاہور میں بھی ٹمبر مارکیٹ ہے، وہاں ایک دفعہ آگ لگ گئی، لکڑیوں کی مارکیٹ ہے، ساری مارکیٹ جل گئی۔ تو یہ نقصان کی چیزیں ہیں، پیسہ بھی جلا دیا اور لوگوں کا بھی نقصان کر دیا، لہٰذا اس سے بچیں۔ ایسی کوئی چیز اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح آج کی رات میں قبرستان جانے کا بعض لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں، اتنا اہتمام شروع ہو گیا کہ بعض اوقات قبرستان کے اندر میلہ لگنا شروع ہو گیا۔ بعض جگہوں پہ باقاعدہ سٹال والے آ کے سٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، دہی بھلے مل رہے ہیں، فروٹ چاٹ مل رہی ہے، بھائی میلہ لگا۔ بھائی یہ تو عبرت کی جگہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، تمہیں بھی دیکھ کر قبروں کو یاد آئے کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ یہ فلاں چودھری صاحب لیٹے ہوئے ہیں، یہ فلاں رانا صاحب لیٹے ہوئے ہیں، یا مرزا صاحب لیٹے ہوئے ہیں، یہ انسان تھے، ان کی فلاں جگہ کوٹھی تھی، وہ اتنی بڑی فیکٹری تھی، اب یہ یہاں لیٹے ہوئے ہیں تو میرا بھی یہی ہوگا، میں بھی ادھر ہی آ جاؤں گا۔ تو انسان عبرت پکڑتا ہے، نہ کہ قبرستان کو رونق کی جگہ اور تماشوں کی جگہ بنا دیا جائے۔ ایک حدیث ہے، سندن کمزور ہے، لیکن ایک حدیث ہے، اور اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی، خود خاموشی سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہے وہ بستر میں آرام فرما رہے تھے، رات کو میری کسی وقت آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر میں موجود نہیں تھے۔ تو فرمانے لگی میرے دل میں وہم آیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر چلے گئے، تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ تو میں جب باہر نکلی گھر سے تو قریب بقی میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بقی جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے۔ کہنے لگی میں وہاں گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرما رہے تھے، مغفرت کر رہے تھے امت کے لیے، فوت شدگان کے لیے، زندوں کے لیے، آئندہ آنے والوں کے لیے۔ تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا خاموشی سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ قبرستان چلو۔ اور ثابت بھی ایک دفعہ ہے، آئندہ کتنی مرتبہ 15 شعبہ آنا ہی، دوبارہ نہیں گئے۔ تو بھی کبھی کبھی چلے جانا ٹھیک ہے، بار بار جانا یا اس کو مستقل اس رات کی خاص عبادت بنا لینا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ جو سب سے بڑا عمل جس کی طرف میں گزارش کر رہا ہوں وہ ہے توبہ۔ توبہ ہمارے پچھلے رجسٹر کو ریسیٹ کر دے گا۔ جیسے کمپیوٹر میں ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہوتا ہے نا، آپ کو بعض کا کچھ فائلیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، آپ ڈیلیٹ دباتے ہیں، سب فائلیں اریز ہو جاتی ہیں۔ توبہ یہ چیز ہے۔ چنانچہ جیسے بندہ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتا، اسی طرح رمضان المبارک میں بھی نیت کریں ہم ناپاکی کی حالت میں داخل نہ ہوں، ہم رمضان میں پاک ہو کر داخل ہوں۔ ہمارے یہاں اکثر اذانیں ہوتی ہیں نماز سے 15 منٹ پہلے، 15 منٹ کے بعد نماز ہوتی ہے، تو لوگ وضو کر کے پاک صاف ہو کر مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح 15 دن درمیان میں رہ گئے ہیں، تو ہم ابھی پاک صاف ہو کر اسی رات رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں۔ رمضان کی برکات اسی رات سے شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، کتنا معاف کرتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، معصوم لوگوں کو قتل کیا، لیکن دل میں خیال آیا کہ یار میں نے غلط کیا، سوچتا تھا کہ میری معافی بھی ہو سکتی ہے، تو کسی عام آدمی سے پوچھ لیا کہ میری مغفرت ہو سکتی ہے۔ میں یہاں یہ کہتا ہوں کسی یوٹیوبر سے پوچھ لیا اکثر مسائل تو آتے نہیں ہیں، کیمرہ اور مائک لے کے کانٹینٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے پوچھا میری مغفرت ہو سکتی ہے 99 قتل کیے؟ اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، ایک قتل کا اتنا گناہ، تو نے 99 بندے مار دیے، اتنا تو غصے والا ہے، اتنا تو جاہل ہے، اور فلاں اور فلاں۔ اچھا غصے کی وجہ سے قتل کیے، انہوں نے کہا چلو سینچری پوری کریں، اس نے اس کو بھی قتل کر دی، اب 100 بندہ پورا ہو گیا۔ لیکن دل میں پھر خیال تھا کہ 100 بندہ میں نے مار دیا، کیا کروں؟ تو کسی سمجھدار عالم بندے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 بندہ قتل کر دیا، لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، سچی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میرا کوئی وے آؤٹ ہے، کوئی آپشن ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ کا تو معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن چونکہ تم نے 100 بندہ قتل کیا ہے، اب اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا فلاں جگہ پر نیک لوگوں کی، علماء صلحاء کی بستی ہے، بڑے بڑے عالم مفتی وہاں رہتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ،
تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ توبہ کا اب صحیح طریقہ کیا ہے. تم نے 100 بندہ جو قتل کیا ہے, آخر اس کا کوئی نہ کوئی تو سدباب بھی کرنا ہوگا, تو تم وہاں چلے جاؤ. تو اس بندے نے جو ہے وہ سفر کا ارادہ کیا اور ان نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا. اور اللہ کی شان دیکھیں, اس کی موت کا وقت قریب تھا. گھر سے نکلا, چند قدم پر گیا تو اس کی موت واقع ہوئی, یہ مر گیا. اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے, جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. اب ان دونوں میں بحث چل رہی ہے. جنت کے فرشتے کہیں ہمارا ہے کیونکہ توبہ کے ارادے سے نکل پڑا تھا. جہنم کے فرشتے کہیں جناب 100 بندہ قتل کیا ہے, چھوٹی بات نہیں ہے, اور ابھی نکلا تھا, پہنچا تو نہیں تھا, لہٰذا ہم لے کے جائیں گے. اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوئے, پوچھا یا اللہ کیا کریں, کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ اللہ نے فرمایا زمین کی پیمائش کرو, اگر تو نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت میں ڈال دو, اگر نیکوں کی بستی سے دور ہے تو جہنم میں ڈال دو. اللہ نے فرشتوں کو پیمائش کا حکم دیا اور زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا, چونکہ حقیقت میں وہ نیکوں کی بستی سے دور تھا. فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ نیکوں کی بستی کے قریب لاش پائے گی, لہٰذا فیصلہ ہو گیا اور اس کو جنت میں بھیج دیا گیا. اللہ اتنے غفور الرحیم, اتنے معاف کرنے والے. کوئی بھی گناہ ہو یاد رکھیں معافی مانگنے سے معاف ہو جاتا ہے. شرک جیسا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے زندگی میں. ہاں کوئی حالت شرک میں مر گیا, اب اس کا دروازہ بند ہے. بھائی صحابہ کرام کی اکثریت کیا بت پرست نہیں تھے؟ تو شرک تھا, لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ایمان کیا ملا؟ صحابہ کرام بن گئے, روشن ستارے بن گئے. اللہ نے اس درجہ مقام عطا کیا. تو شرک جیسا گناہ بھی زندگی میں معاف ہے, مرنے کے بعد معافی نہیں. زنا کسی سے ہو گیا, وہ بھی سچے دل سے توبہ کرے, وہ بھی معاف ہے. چنانچہ ایک صحابیہ, آخری بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں, کہ ایک صحابیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا اور حمل بھی ٹھہر گیا, یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. کیا مطلب تھا ان کا پاک کیجئے؟ ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا کریں گے. معلوم تھا سنسار کریں گے, سٹون ٹل ڈیتھ جو اسلامی شرعی سزا ہے, اور نبی پابند ہوتا ہے اسلامی سزاؤں کو نافذ کرنے کا. اگر کنفرمیشن ہو جائے, گواہیاں آ جائیں, تو پھر نبی معاف نہیں کر سکتا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. وہ خاتون کتنی پکی تھی توبہ کے معاملے میں, اللہ اکبر کبیرہ. آپ ذرا اس عورت کی استقامت سوچیں. سب کچھ پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیں گے میرے بارے میں. آپ نے چہرہ پھیر لیا تو وہ دوسری طرف آ گئی, اور پھر آ کے یہی کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا اور حمل ٹھہر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چہرہ پھیر لیا, تیسری جگہ پر آئیں اور آ کر یہی بات کہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 3 دفعہ تمہارا اقرار بیان آ گیا. اسی لیے چہرہ پھیر رہے تھے کہ شاید اب یہ رک جائے, باز آ جائے, لیکن 3 دفعہ ہو گیا تو اب کیس کمپلیٹ ہو گیا. لیکن فرمایا کہ اگر ابھی ہم حکم لگائیں گے تو 1 جان نہیں 2 جانیں ضائع ہوں گی, لہٰذا تم جاؤ, جب بچے کی ولادت ہو جائے پھر آنا. وہ عورت چلی گئی. اب ذرا سوچئے, اس کے پاس تقریباً 9 ماہ تھے, وہ کہیں بھی دائیں بائیں ہو سکتی تھی, چھپ سکتی تھی, دوبارہ نہ آتی. لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی, بچے کو گود میں اٹھایا اور رسول اللہ کے پاس آ گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ یہ وہ بچہ ہے جو زنا سے پیدا ہوا ہے, مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے, مجھے پاک کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ چھوٹا ہے, ابھی دنیا میں آیا ہے, لہٰذا اس کو دودھ پلاؤ, اور جب یہ اس قابل ہو جائے کہ خود کچھ کھا سکے پھر لے کر آنا. بتائیے بچہ کتنے ماہ لگتے ہیں اس قابل ہوتا ہے کہ خود کچھ کھا سکے. لہٰذا وہ عورت پھر چلی گئی اور پھر دوبارہ حاضر ہوئی. بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جس کو وہ چبا رہا تھا, اور وہ آئی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر حد کا حکم نافذ کیا. لہٰذا صحابہ کرام نے پھر اس شریعت کے حکم کو پورا کیا. ان کو پتھر مارے گئے اور پتھر مار مار کے بالآخر وہ شہید ہو گئیں. حتیٰ کہ ان کو جب ایک پتھر مارا تو خون کے چھینٹے اڑے, کسی صحابی کے قریب ان کے کپڑوں پر گرے, تو انہوں نے کوئی برے الفاظ کہے کہ کتنا ناپاک خون ہے اور کتنا گندی عورت کا خون مجھ پر گرا. رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ہرگز ایسا نہ کہو, اس عورت نے ایسی پکی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ کے گناہ گاروں پہ تقسیم کیا جائے, آج سب کی مغفرت ہو جائے. اللہ, ہم توبہ کریں, سچے دل سے توبہ کریں.
اللہ سے رو رو کر معافی مانگیں۔ 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، ایک اس مجاہد کا قطرہ جو میدان جہاد میں شہید ہوتا ہے، اس کا جسم کٹتا ہے، قطرہ ہوا میں اڑتا ہے، ابھی زمین پر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور ایک وہ قطرہ جو انسان کا ندامت سے، شرمندگی سے اس کی آنکھ سے نکلتا ہے، ابھی زمین پر نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ لہٰذا آج کی رات سب سے بڑا عمل کرنے کا توبہ ہے، لہٰذا ہم اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی اپیل کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمیں جو ہے وہ کاروں بہاروں میں رکھا، آسائشوں اور عافیت میں رکھا، آئندہ سال بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔